اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. اسلام عالی ترین مظہر عبودیت نماز ہے. نماز کی عظمت کے لیے پروردگار عالم کا یہ ارشاد ہی کافی ہے کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو اور خبردار مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. گویا مالی کی نگاہ میں نماز علامت اسلام و ایمان ہے اور نماز سے انحراف کرنے والا حقیقت کے اعتبار سے مشرکین میں شامل ہو جاتا ہے، اگرچہ بظاہر اس کا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے اور اس کے احکام مسلمانوں ہی کے احکام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن اور روایات میں نماز کی طرف کافی تاکید کی گئی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا الصلاۃ نور المومن، نماز مومن کا نور ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، اس دین میں خیر نہیں جس میں نماز نہیں. مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے الصلاۃ قربان کل تقی، ہر پرہیزگار کا خدا کے نزدیک ہونے کا سبب نماز ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں نماز پڑھنے والوں کی چار گروہ ہیں. سب سے پہلا نماز سے غافل، یہ لوگ اہل ویل ہیں. ویل جہنم کا ایک گڑھا ہے. جو لوگ اپنی نماز میں غفلت و سحر انگاری سے کام لیتے ہیں، ارشاد الہی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو تباہی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. دوسرا گروہ ہے پیغمبر فرماتے ہیں دوسرا گروہ کبھی نماز پڑھتی ہے اور کبھی نہیں پڑھتی. پیغمبر فرماتے ہیں یہ لوگ اہل غی ہیں، یہ بھی دوزخ کا ایک گڑھا ہے. ارشاد الہی اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا اور خواہشات کا اتباع کر لیا، پس یہ عنقریب اپنی گمراہی سے جان لیں گے. یعنی یہ لوگ غی کی طرف جاتے ہیں جو کبھی نماز پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے. پیغمبر فرماتے تیسرا گروہ یہ ہے کہ جو اصلا نماز نہیں پڑھتے، بالکل نماز کے متعلق سوچ فکر بھی نہیں کرتے. پیغمبر فرماتے ہیں یہ لوگ اہل سقر ہیں، یہ بھی جہنم میں ایک جگہ ہے. ارشاد الہی ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے آخر تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا ہے؟ وہ کہیں گے ہم نماز گزار. پیغمبر فرماتے ہیں تیسرا گروہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں خشوع حضور قلب رکھتے ہیں. یہی لوگ در حقیقت کامیاب حکمران اور نجات پانے والے ہیں. ارشاد الہی ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً صاحبان ایمان کامیاب ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑگڑانے والے ہیں. قاری محترم توجہ کر، آخر وقت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے تمام عزیزوں کو جمع کر کے فرمایا لن تنالوا شفاعت مستحفا بالصلاۃ. جو شخص جو بھی نماز کو سبق سمجھا
وہ ہماری شفاعت سے محروم رہے۔ پروردگار عالم حق زہرا سلام اللہ علیہا ہم تمام مومنین کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوة الا